تمہارے اشکوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گی. الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تهجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم صلاة وسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أبي محمد الإمام حسن بن علي العسكري عليه السلام علامات المؤمن خمسة صلاة 51 وزيارة 40 وتختم باليمين وتعفير الجبين وبالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. درود بر محمد وآل. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وآئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے
پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ 1447 ہجری کے ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں منعقدہ یہ 12ویں مجلس جو سوئے میں سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد ہے میں ہم موجود ہیں، اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ وہ رزق پا رہے ہیں جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے، جس پر ہماری اور آپ کی نہ فقط بقا بلکہ کمال کا انحصار ہے۔ یہ سفر کمال جو ہم اور آپ انشاءاللہ طے کر رہے ہیں، اس میں اس فرش عزا کے رزق کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر کلن خسارہ ہے۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ بہت منفرد ہے، اور ہم متوجہ نہیں ہیں عموماً اس موضوع پر جس پر امام توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ موضوع صفات ظاہر ہیں۔ صفات ظاہر کس کی زبانی؟ امام معصوم کی زبانی جناب۔ اور اس موضوع کو پیش کرنے سے پہلے میں نے امام ہی سے مدد طلب کی، اور 11ویں امام کا وہ قول جو کہ بحار الانوار کے اندر بھی ہے، اور مختلف بحار الانوار کی تو کئی جلدوں میں ہے، اور ساتھ میں اسی اعتبار سے دیگر لکھنے والوں نے بھی اعمال کی کتابوں میں بھی یہ حدیث مل جاتی ہے۔ اس قول سے میں نے مدد لی، امام نے مومن کی صفات بیان کرنا شروع کی۔ علامات المؤمن خمسہ کا مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ اچھا، علامت جانتے ہیں کسی کے؟ علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھ کر، یعنی جو دکھ تو کچھ اور رہا ہے لیکن دیکھ کر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نتیجہ یہ ہے، یعنی کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو کہ کیا یہ منزل ایمان پر ہے یا نہیں ہے، تو ان علامات کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ میں اپنے طور پر کچھ علامات بنا سکتا ہوں، وہ میری علامات ہیں جو میں نے اپنے طور پہ قرار دی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام کی نظر میں علامات کون سی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں جسے مومن کہہ رہا ہوں وہ مومن ہو، ضروری نہیں ہے کہ میں خود کو شیعہ کہہ رہا ہوں اور میں شیعہ ہوں۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں ان کا شیعہ ہوں، بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہیں یہ میرا شیعہ ہے۔ تو وہ کب کہیں گے کہ میں ان کا شیعہ ہوں؟ وہ کب کہیں گے کہ میں مومن ہوں؟ تو انہوں نے کہا بہت آسان ہے، 5 علامات بتا رہے ہیں۔ پہلی علامت کہا صلاۃ احد والخمسین، ایک دن میں 51 رکعت یومیہ نماز۔ ایک دن میں، یہ دیکھیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اگر سیدھی سیدھی پڑھ رہے ہیں تو 17 رکعت واجب ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے کہ 17 تو پڑھتا ہی ہے، یعنی اگر 17 بھی نہ پڑھے تو پھر تو اسلام پر بھی شک ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان میں حد فاصل ہے، کہ اگر یہی نکل جائے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام کا آخری وقت تھا، آخری وقت، زہر نے اثر کر دیا ہے، غشی میں چلے گئے ہیں، اچانک سے آنکھ کھلی، اور آپ کو معلوم ہے لاسٹ ورڈنگ جسے کہتے ہیں، وہ لاسٹ ورڈنگ امام کی کیا تھی؟ کہا وہ جو نماز کو پہلے بلایا سب کو، قریب آ جاؤ میرے، سب قریب آ جاؤ، پھر بیان کیا کہ جو نماز کو سبک جانے ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں، اور اس کے بعد امام شہید ہو گئے۔ یہ لاسٹ ورڈنگ تھی۔ سبک کا مطلب ہوتا ہے ہلکا جانا، ایک ہوتا ہے نماز ترک کرنا، پڑھنا ہی نہیں ہے، اور ایک ہے نماز کو ہلکا جاننا کہ ابھی یہ کر لیتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں۔
ابھی وہ کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، تو گویا تم نے اس وقت نماز کو اس سے ہلکا جانا. جو ہلکا جانتا ہے شفاعت ہماری نہیں. عزیز، تو مومن ہونے کی علامت میں پہلی علامت 51 رکعت یومیہ نماز. کون کون سی؟ 17 تو معلوم ہی ہے. فجر کی 2 نوافل پڑھے جائیں گے، 8 ظہر اور عصر کے نوافل پڑھے جائیں گے، 4 مغرب کے نوافل پڑھے جائیں گے جو 2 کر کے پڑھے جائیں گے. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 1 وتر پڑھا جائے گا جو بیٹھ کر 2 رکعت پڑھا جائے گا. اس کے بعد جو رات کو نماز نافلہ شب پڑھیں گے تو 8 رکعت نافلہ شب پڑھیں گے، 2 رکعت نماز شفع پڑھیں گے اور 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز وتر پڑھیں گے. اس کو ملائیے تو 51 رکعت بنتا ہے. یہ مومن کی نشانی. دوسری نشانی کہا زیارت الاربعین. 40 کی زیارت کرتا ہوگا، نہ زیارت عاشور، نہ زیارت وارثہ، نہ کوئی اور زیارت. 40 کی زیارت کرتا ہوگا. راز ہے 40 میں کوئی، مومن کی علامت ہے. تیسری کہا تختم بالیمین. سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا. انگوٹھی کا سیدھے ہاتھ میں پہننا یہ مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. کچھ بے ایمان داخل ہوئے ہوں گے نا ایمان کا لبادہ اوڑھ کر، جن کو پہچنوانے کے لیے امام نے بیان کر دیا کہ جو پوچھتے تھے کہ جب پوچھا گیا کہ انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہنے تو انہوں نے کہا علی کون سے ہاتھ میں پہنتے ہیں؟ کہا وہ تو سیدھے میں پہنتے ہیں. کہا بس تو تم الٹے میں پہن لو. جب معیار ہی یہی بن جائے کہ جو علی کرتے ہیں اس کا الٹ کرنا ہے اور پھر امیر بن جائے مومنین کے، تو پھر امام کو بیان کرنا پڑے گا نا کہ مومن کی نشانی تو یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنتا ہوگا. تعفیر الجبین. نماز میں سجدے کی حالت میں خاک پر سجدہ کرتا ہوگا. مومن کی نشانیوں میں سے نشانی کے سجدہ خاک پر کرتا ہوگا. اسی لیے آپ کے فقہ کے اندر افضل سجدہ، پسندیدہ سجدہ خاک پر سجدہ ہے. یقیناً اصلاً خاک پر سجدہ ہے. وہ تو آپ یوں کرتے ہیں کہ اگر خاک پر ہی سجدہ کرنا ہو تو خاک شفا پہ کیوں نہ کیا جائے. اسی لیے کربلا کی مٹی پہ کرتے اللہ، تو مٹی بھی پھر وہ کیوں نہ لی جائے جو خاک کی بھی سردار ہے. جب جوانان جنت کے سردار کا خون جس مٹی میں مل گیا ہے تو وہ خاک فقط خاک تھوڑا ہی ہے، خاک شفا ہے. تو گویا اس لیے اصلاً لیکن جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ خاک پر سجدہ کرتا ہوگا. اسی لیے آپ ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے کہیں خاک مل جائے تو میں اس پہ سجدہ کروں یا خاک سے اگی ہوئی کوئی چیز مل جائے. یہ کنٹینجنسی پلان ہوتا ہے کہ خاک نہیں مل رہی ہے تو ٹھیک ہے تو خاک سے اگی ہوئی کوئی چیز مل جائے جو نہ پہننے میں آتی ہو نہ کھانے میں آتی ہو. یہ آپ کا فقہی حکم ہے، یہی کہتا ہے. تو کیا کہا؟ جی خمرہ وہ وہی ہوتا ہے. تو وہ وہی ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. تو تعفیر الجبین، خاک پر سجدہ کرتا ہو. اور آخر میں کہا بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نماز کی حالت میں جب بسم اللہ کے پڑھنے کی باری آئے تو وہ بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. کہ گویا کسی نے نماز میں سے غائب کر دی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، کیا ہے کہ پڑھ جو رہا ہے وہ پڑھ بھی رہا کہ نہیں پڑھ رہا. تو مومن کی نشانی قرار دی گئی کہ بسم اللہ کو کبھی بھی آہستہ سے نہیں پڑھے گا، بلند آواز. یہاں تک کہ وہ نمازیں جس میں اخفا کیا جاتا ہے، جس کی قرأت اتنی آہستہ کی جاتی ہے کہ بس آپ ہی کو آواز آ رہی ہو، لیکن جب بسم اللہ کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا. درود پڑھیے محمد وآلہ. یہ 5 علامات ہوگی. اب یہاں کنکلوژن ذرا نکالیے. میں نے کتنی علامات بتائیں جو کہ امام نے بتائیں؟ 5. ان میں سے پہلی صلاۃ 51 رکعت نماز سے متعلق. دوسری چھوڑ دیجئے، اگرچہ وہ بھی زیارت 40 ہے تو زیارت کے بعد 2 رکعت نماز وہاں پر بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے تعفیر الجبین، تختم بالیمین، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا. اس کو ایک طرف کر دیجئے، ٹھیک ہے. تختم بالیمین کو ایک طرف کر دیا. تعفیر الجبین، نماز کی حالت میں پیشانی سجدے میں رکھتا ہوگا خاک کے اوپر، اور اس کے اوپر بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی حالت میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہوگا. کیا سمجھے؟ 5 میں سے 3 ڈائریکٹ نماز سے متعلق ہیں، 1 میں نماز آ جاتی ہے، جہاں 5 میں سے 4 نشانیاں نماز سے متعلق ہو رہی ہوں. درود بر محمد و آل محمد.
مومن کی نشانی علامت. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں اگرچہ یہ خود ایک موضوع ہے، میں پورا موضوع نہیں بیان کر سکوں گا، میرا موضوع ذرا آگے ہے. زیارت اربعین کو چونکہ درمیان میں لیا ہے، یہاں ہی میں نے اس ایک صفت کو اٹھایا اور صفات ظاہر کا موضوع اس سے ملایا. گویا موضوع صفات ظاہر ہے، لیکن بیچ میں جو مٹیریل دوں گا وہ اربعین کی زیارت میں سے دوں گا. امام کا قول بھی سمجھ میں آ جائے گا اور صفات ظاہر بھی سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ذہن کو ذرا حاضر رکھیے گا کہ اس زیارت کے عمل کے 4 بیسک کمپوننٹس ہیں جس پر یہ پورا عمل کھڑا ہوا ہے. 4 پلرز ہیں جس پر زیارت کھڑی ہوئی ہے، جس کو آپ زیارت کہتے ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ پہلا زیارت، یعنی کہ کیا؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی زیارت کرنے جا رہے ہیں، اس کا معنی عربی میں ہے ملاقات. زیارت کا مطلب ملاقات ہے. جیسے آپ جمعے کے دن قبرستان جاتے ہیں نا، تو وہ تمام روایات زیارت القبور کے عنوان سے لکھی ہوئی ہیں. گویا یا آپ اپنے کسی دوست کو ملنے جاتے ہیں تو وہ بھی زیارت الصدیق یا اس کا نام ہوگا فلاں کی طرف جا رہا ہوں. تو زیارت کا مطلب ہو گیا ہے ملاقات. تو ایک بات تو یہیں طے ہو گئی قبلہ کہ ملاقات پڑھی نہیں جاتی ہے، ملاقات کی جاتی ہے. تو گویا ملاقات کی جاتی ہے. تو یہ ہے سفر ملاقات. پہلا کمپوننٹ تو ملاقات ہو گیا. دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا وہی کہ ملاقات کرنے کون جا رہا ہے. جو کرنے جا رہا ہے اس کو کہیں گے زائر. زائر زیارت پہ جا رہا ہے. یقیناً آپ لوگ اب اربعین کی تیاری کریں گے نا تو یہ موضوع میرا وہاں سے بھی مل جائے گا. آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کون ہیں؟ ملاقاتی. اس کو عربی میں زائر کہیں گے. اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ملاقات. اس کو عربی میں زیارت کہیں گے. اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ملاقات ہونا کہاں قرار پائی ہے؟ اب یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ میں لفظ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں تصویر آ جائے گی. جس جگہ ملاقات ہونا قرار پاتا ہے اسے مزار کہتے ہیں. مزار کا مطلب ہے میٹنگ پلیس. مزار کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ گنبد ہو، قبر ہو، یوں ہو، وہ ہو، پردہ لگا ہو تو مزار ہو. مزار کا مطلب میٹنگ پلیس ہے. مزار کا مطلب جہاں پر آپ کی اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے. یعنی جب میٹنگ پلان ہوتی ہے تو وہ خود میٹنگ زیارت ہو گئی، اور جو میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے اٹینڈیز جو ہیں وہ زائرین ہو گئے. اور جس جگہ پر میٹنگ کا وینیو قرار پایا ہے وہ وینیو مزار ہو گیا ہے. یعنی زائر نے جس جگہ پر زیارت کرنی ہے وہ جگہ کون سی ہوگی؟ کہا وہ مزار ہوگا. تو اب سمجھ میں آیا؟ ان تینوں کمپوننٹس کو ایک طرف رکھ دیجئے، اگر چوتھے کو ایک طرف کر دیں گے تو یہ تینوں بھی کوئی کام کے نہیں ہوں گے. وہ مین ہوگا کہ اگر وہی نہیں ہوگا تو پھر یہ 3 بھی ایک طرف رہ جائیں گے. اور وہ چوتھا کمپوننٹ ہے مزور. آپ اور ہم ہیں زائر، کرنے جا رہے ہیں زیارت. زیارت ہوگی مزار میں. کس کی زیارت ہوگی؟ مزور کی زیارت ہو. پتہ چلا نعیم صاحب مجھ سے ملنے گھر آ گئے، بیل بھی بجائی، اور بیل بجانے کے بعد دروازہ چوما، وہاں کی مٹی اٹھائی اور چلے گئے. ہو گئی ملاقات. سمجھ میں آئی؟ بہت سی باتیں کہہ دی میں نے اس میں. سمجھ میں آئی؟ ہاں. آپ کہیں کیوں نہیں ہوئی ملاقات؟ میں نے اتنی دیر تک دروازہ پکڑا تھا آپ کا. میں تو اتنی دیر گھنٹوں روتا رہا دروازہ پکڑ کے. روئے تھے، مٹی بھی لی تھی. ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہوئی. تو زیارت ہوئی. کیا سمجھیں؟ یہ ہے مزور. اور جب مزور سے ملاقات ہو رہی ہے تو میٹنگ کا تو ہوتا ہے ایجنڈا. ایجنڈا کیا ہے ملاقات کا؟ کس ایجنڈے پہ آئے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں ایجنڈا ویجنڈا کوئی نہیں ہے، بس دیکھنے آیا تھا. چلو اچھا ہے دیکھ لو. اس کے بعد پھر گھنٹی بجا دی. اب کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں دیکھنے آیا ہوں. تو کہیں گے تمہیں کوئی کام نہیں ہے، مجھے تو ہے. سمجھ رہے ہیں ایجنڈا کیا ہے؟ مینیفیسٹ لے کر آئے ہو، اور جب لے کر آئے ہو تو ہو گئی میٹنگ. اب جب اگلی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ شروع نہیں ہوتی جب تک کہ پریویس کو دیکھا نہ جائے کہ پچھلے سال آئے تھے نا.
یہ ایجنڈا تھا، لاؤ ذرا ڈسکس تو کرو، کیا 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 نہیں کیا۔ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے پچھلی والی بات تو کرو۔ بہت وعدے کر کے گئے تھے، ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم بتاؤ، تم نے اپنا ورک لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ کریں گے، یہ فلاں کریں گے، تو ریویو میں بات آئے گی نا، سمجھ میں آئی۔ آپ کی دنیا کی میٹنگ میں تو اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، آپ دو جہاں کے مالک کے پاس جا رہے ہیں، جس کے رتبے سوا ہیں نا، اس کو سوا بھی، اس کا پھر ذمہ داری بھی پڑی ہے۔ تو اب کیا طے پایا؟ زیارت، زائر، مزار، مزور۔ اسی لیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ضروری نہیں ہے کہ گنبد کے نیچے ہوں تبھی زیارت ہوتی ہے، کتنے ایسے ہیں کہ اپنے گھر میں موجود ہیں، توجہ کرتے ہیں، مزور سامنے آ جاتا ہے۔ ان کا گھر ہی مزار بن جاتا ہے، ان کا گھر ہی مزار بن جاتا ہے، وہیں پر آ گئے، بتاؤ کیا چاہیے۔ ایسا ہے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو زری سے بھی لپٹ جاتے ہوں گے، ملاقات نہیں ہوتی ہوگی۔ جناب یہ کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ آنکھوں دیکھے حال ہیں۔ 17 کی بات ہے، ایک صاحب ہیں، اب کتنا وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جن سے وہ ملے ہیں وہ ہمارے بھی ماشاءاللہ بہت قریبی ہیں، بڑی روحانی شخصیت ہیں، جو وہاں پر ایک مسجد کے پیش امام بھی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں ان کا نام ذرا بیک گراؤنڈ میں رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے ساتھ گئے صاحب، گئے اندر، کفن لے کر گئے تھے، سید الشہداء کی آج ہے نا سوئن، تو گئے تھے کہ میں مس کروں گا زیری سے اور لے جاؤں گا ساتھ۔ کفن لے کر اندر کیا گئے، کیا دیکھ لیا، کیا ہوا، چیخ مار کر روئے، کفن پھینک دیا۔ مولا کفن لایا تھا کہ مس کر کے لے کر جاؤں گا، لیکن کفن کی ضرورت تو یہاں پر ہے۔ کیا دیکھ لیا، کیا دکھا دیا مولا نے، کس انداز سے دکھا دیا۔ یہ ہے، ہو گئی زیارت، ہو گئی ملاقات، ہو گئی دل کی بات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو لے کر آتے ہیں غلط کرتے ہیں، نہیں، لاتے ہیں، کربلا سے کفن لانا اللہ اکبر اچھا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے کیا دیکھ لیا کہ پھر اس کو حیا آ رہی تھی کہ میں یہاں سے نہیں لے کے جاؤں گا، ضرورت یہاں پر۔ بہرحال عزیزوں، اس انداز سے ذرا سمجھیں، یہاں تک اگر آ گئے ہیں تو اب یہاں سے آپ نے ملاقات کرنا شروع کی۔ بہت توجہ، اب ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے۔ آج کی مجلس میں کچھ لے کے جانا ہے ہم نے، آخری مجلس ہے میری آپ سے، آخری ملاقات یہاں پر ہے اس سلسلہ مجالس کی سلسلے میں، وگرنہ انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ ملاقات کرتے ہوئے جسے ہم ملاقات کہہ رہے ہیں، ملنا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک یہی جس طرح سے آپ سامنے بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ایک ملاقات یہ ہوتی ہے، اور ایک ملاقات یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کی صفات آپ کو ایسے کھول کھول کر بیان کر دوں، اس کا پورا شخصیت نامہ میرے سامنے آ جائے، گویا آپ اس سے مل کر آ رہے ہیں۔ اسی لیے جیسے کچھ لوگ اقبالیات پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ خط ان کے بیٹے کو بھی شاید اتنا نہیں پتا ہوگا، اتنی باریکیاں جتنا یہ پڑھ چکا ہے، کہ گویا اس کی ملاقات ہو گئی ہے۔ آپ ایسے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے ساتھ بچپن میں رہے ہیں، اکیلے ہیں۔ کیوں؟ آپ اتنا قریب سے اس کو دیکھ چکے ہیں، اتنے قریب سے اس کو پڑھ چکے ہیں، اس کی صفات آپ کو اتنی قریب سے دکھائی دی گئی ہیں کہ اب گویا آپ اس کے رنگ میں رنگنے لگ رہے ہیں، آپ اس کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، گویا ملاقات ہو گئی ہے آپ کی اس سے۔ یہ دوسرے درجے کی ملاقات ہے، لیکن ملاقات بہرحال یہ ہے جسے آپ خط کو کہتے تھے کہ آدھی ملاقات ہے، تو وہ کس طرح سے کہتے ہیں، اسی لیے نا کہ یہ آدھی ملاقات ہو گئی ہے۔ تو بس اگر اس طریقے کی ملاقات ہو رہی ہے تو صفات بیان کر کے گویا ملاقات ہوتی ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے یہ جو زیارت نامے آپ کو دیے ہیں، ان زیارت ناموں میں کیا ہے؟ گھوم پھر کر آپ امام ہی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اے آدم کے صفوہ کے وارث، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو آپ پر اے نوح جو کہ نبی اللہ ہیں ان کے وارث۔ وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارث لی ہے، کس سے لی ہے؟ انبیاء سے لی ہے۔ تو نوح کے وارث کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ آدم کے وارث کون ہیں؟ امام حسین۔ یعنی کہ آدم کے پاس جو تھا وہی تو ارث میں جاتا ہے نا،
کہاں گیا ہے وہ عرس میں؟ امام حسین کے پاس آیا ہے۔ نوح کی عرس کہاں پر آئی ہے؟ امام حسین کے پاس آئی ہے۔ کیوں؟ وارث ہیں آپ۔ گویا ان تمام بڑے بڑے انبیاء کا نام لے لیا آپ نے، ان سب کی میراث کہاں گئی ہے؟ کہاں؟ امام حسین کے پاس آئی ہے۔ تو گویا جو آدم کے پاس تھا اگر میں آج دیکھنا چاہوں تو حسین کو دیکھوں گا، اگر ابراہیم کے پاس جو تھا وہ آج دیکھنا چاہوں تو تمام انبیاء کی صفات کو ایک جگہ جمع کر دو تو تمہیں سامنے امام حسین علیہ السلام۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آیا بات؟ اگر انبیاء کی صفات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیان کرنا شروع کر دو اور کسی شخص میں مجسم کر دو تو کیا امام کے علاوہ کوئی شخصیت بنے گی؟ تو اس انداز سے صفات کو کھول کھول کر سامنے رکھ دیا۔ بس یہ ایک فریم آف ریفرنس ہے کہ جہاں سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اور زبان پر برجستہ کچھ صفات آ رہی ہیں جو خود ائمہ نے ہی ہمیں بتائی ہیں، وگرنہ یقین کیجئے یہ کتنا لطف ہے ائمہ کا ہم پر کہ ہمیں تو یہ سلیقہ بھی نہیں تھا کہ ہم اگر معصوم سے بات کریں تو کیسے بات کریں، یہ سلیقہ بھی ائمہ نے ہی ہمیں سکھا دیا۔ بالکل پروردگار عالم کا اگر اسلوب دیکھیں تو 114 صورتوں کو وہ ان 114 صورتوں میں سے 113 ایک طرف کرتا ہے، ایک کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک طرف کر دیتا ہے، باقی 113 کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ واضح فرق جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ 113 تو وہ ہیں جس میں اللہ تم سے بات کر رہا ہے، یہ ایک الگ کر رہا ہوں، تم جب مجھ سے بات کرو تو ایسے بات کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گویا اللہ ہمیں اسلوب سمجھا رہا ہے کہ this is the way you are supposed to talk، یہ ہے وہ طریقہ جس سے تم نے مجھ سے بات کرنا ہے۔ اب یہ اسلوب جان لو تو بس اب سیکھ گئے ہو تو آگے چلتے پھرو۔ جس طریقے سے دعا کے باب میں ہم کہتے ہیں کہ ائمہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، تو وہ جو دعا ہے وہ تو مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ دعا پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اور جب مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ مانگو۔ سیکھ لیا سلیقہ، دعائے کمیل پڑھ لی، ہاں کہا پڑھ لی، تو پڑھ کر کچھ سمجھا، ہاں سمجھ میں آیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ ایک بندہ معبود اپنے پروردگار سے بات کیسے کرتا ہے، مانگتا کیسے ہے، تو پھر مانگو، اسی اسلوب سے مانگو۔ ائمہ نے سکھا دیا، کیوں؟ جہاں وہ خود ہیں، جس انداز سے وہ ارتباط کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، اور اس کمال کو ذرا سمجھیے گا، یہی اصلاً ان کا کمال ہے۔ یہ جملہ ذرا باریک ہے، سمجھیے، گفتگو میری ابھی رکھی ہوئی ہے وہاں پہ جو مجھے کرنی ہے۔ ایک ہے ائمہ کے خطبات اور ایک ہے ائمہ کی دعائیں۔ یاد رکھیے گا، ائمہ اپنے لیے فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان تکلم علی الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ تو اگر مولا علی منبر پر آئیں گے اور خطاب کریں گے تو جو ان کے سامنے لوگ ہیں ان سے خطاب کریں گے۔ تو امام کے خطبے کو اگر انالیسس کرو گے تو امام کا مرتبہ خطبے سے پتہ نہیں چل رہا ہوگا، اس سے تو سامنے والوں کا مرتبہ پتہ چل رہا ہوگا کہ سامنے والے جس طرح کے، سمجھ میں، وہ جس سے بات کر رہے ہیں ان میں کچھ نیچے کے ہوں گے، کچھ اوپر کے ہوں گے، کچھ کہیں کے ہوں گے، کچھ کہیں کے ہوں گے۔ یہ جو فلیکچویشن ہو رہی ہوگی یہ امام کے رتبے کی فلیکچویشن نہیں ہے، یہ سامنے والے کی فلیکچویشن ہے۔ کبھی کوئی کمیل سامنے آ جائے گا تو کمیل سے کمیل کے لیول کی بات کریں گے، کبھی کوئی بدو آ جائے گا تو بدو سے بدو کے لیول کی بات کریں گے۔ اسی لیے پوچھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ انڈے کے اندر پوری دنیا کو سمیٹ دے، کہ انڈا انڈا رہے اور دنیا دنیا رہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیوں نہیں کر سکتا، نہ فقط یہ کہ کر سکتا ہے، اس نے کر دیا ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ کہا تمہاری آنکھ کتنی ہے؟ کہا اتنی سی ہے۔ کہا پورا جہان اس میں آ جاتا ہے؟ نہیں آ جاتا۔ درود پڑھیے محمد والے۔ وہ سمجھ گیا، خوش ہو کر چلا گیا، یہاں تک وہ تو خوش ہو کر چلا گیا۔
تو وہ تو خوش ہو کر چلا گیا. ہاں تو ہوا یہ کہ وہ دوسرے والے نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا مولا, یہ تو مجھے سمجھائیے, یہ کیا جواب دیا آپ نے؟ اب اس کا لیول وہ نہیں تھا. تو جو دوسرا تھا وہ اس کا لیول وہ نہیں تھا, وہ سن رہا تھا لیکن چونکہ اس سے بات نہیں ہو رہی تھی, بات اس سے ہوئی تھی, تو اس نے کراس کوشچن کر لیا. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں یہ اس کے لیے جواب تھا, تمہارے لیے تھوڑا ہی ہے. یہ اس کے لیے تھا, تمہارے لیے تھوڑا ہی ہے. اور جب اس کو بیان کیا تو یہی بتایا کہ محال ہے. کیا؟ جو نقص ہے وہ خالق میں نہیں ہے, وہ اس مخلوق میں ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام ہو سکے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں نعیم بھائی کو سامنے بیٹھے ہیں تو ساری ایگزامپل میں آج تو مثالی کردار ہو گئے ہیں آج جی, کہ میں ایک رومال دوں اور کہوں کہ اس کی ابا سی دیجئے میری, بہترین ہیں ماشاءاللہ, سینے والے بہترین, اور رومال کا کپڑا بھی ایسا ہے پورا ملیشیا ڈھونڈ جائیے نہیں ملے گا. کپڑا بھی کمال کا ہے, کپڑا اٹ سیلف کمال کا ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ بولا اس میں ایبا نہیں سل سکتی, تو میں کہوں گا آپ اچھے سلائی کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ خود اس کے ساتھ ہے, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو سکے. سمجھ میں آئی؟ تو نقص ادھر نہیں ہے, نقص تو اس کائنات یعنی کہ اس آنکھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس میں وہ پورے کا پورا سما سکے اس انداز سے. یہ علمی جواب تھا. اسی طریقے سے جیسے مولا علی سے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ انسان آزاد ہے یا مجبور؟ وہ بدو تھا, کہتا ہے ایک ٹانگ اٹھاؤ, اٹھا لی, کہا دوسری اٹھاؤ, کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, کہا بس اتنا آزاد تھا اتنا مجبور. اس بدو کو ایسے سمجھا دیا, وہ بھی خوش ہو گیا, سمجھ میں آ گیا. لیکن جب آپ آئے سامنے تو آپ بدو تھوڑا ہی ہیں, اپنا لیول تو اوپر رکھیں گے. تو چھٹے امام نے جب آپ کو سمجھایا تو ایسے نہیں سمجھایا, انہوں نے کہا کہ نہیں, لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, کہ جبر نہیں ہے, تفویض نہیں ہے, بلکہ امر تو اس کے درمیان میں ہے. یہ علمی جواب تھا جو سامنے والے کو دیا. یعنی کہ کیا؟ یعنی آپ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تکویناً آزاد ہیں, تشریعاً مجبور ہیں. یہ چھٹے امام کا جواب آ رہا ہے, وہ بدو کو جواب تھا, یہ آپ کو جواب ہے کہ تکویناً آزاد ہو, تشریعاً مجبور ہو. یعنی کہ یہ زبان بیک وقت آزاد بھی ہے مجبور بھی ہے. کیسے؟ کہا آزاد اس معاملے میں ہے تکویناً اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کے ذریعے سے تم نے بولنا ہے, تو زبان تو بولے گی, بولتی چلی جائے گی, بولتی چلی جائے گی. اگر جھوٹ بول رہے ہوگے تو جھوٹ بھی بول رہی ہوگی, سچ بول رہے ہوگے تو سچ بھی بولے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جب جھوٹ بولیں گے تو زبان بند ہو جائے کہ نہیں میں نہیں بولوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ حرام منظر سامنے آئے تو آنکھ بند ہو جائے کہ میں نہیں دیکھوں گی. نہ, وہ تو دیکھے گی, آزاد ہے اس معاملے میں. لیکن جب تشریعاً دیکھیں گے تو وہ پابندی لگائے گی کہ نہیں, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, آنکھ سے حرام کو نہیں دیکھنا ہے, حلال ہی دیکھنا ہے. وہ بتائے گی کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. پابندی ادھر لگ رہی ہوگی لیکن تکویناً وہ تو آزاد ہوگی. درود پر محمد وا. یہ علمی جواب ہے, یہ علمی جواب ہے. اور آج کی اس آخری مجلس کا میسج بھی یہی ہے, ائمہ کے فضائل وہ فضائل ہیں اس انداز سے جو علوم ہے بیان کیجئے. کتنے فضائل اس انداز کے امام سے جوڑ دیے جاتے ہیں, کون کون سے جملے جوڑ دیے جاتے ہیں جو امام نے کہے بھی نہیں لیکن جوڑ رہے ہیں, آج تک چلے جا رہے ہیں. تو کبھی تو ختم ہوں گے. وہ پوچھ لیا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, بچے دیتے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اس قسم کی کوئی روایت موجود ہے. یقین کیجئے, کہانی جن کے کان باہر ہیں, کتنا سنا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے, ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور نہ فقط موجود نہیں ہے بلکہ اب تو آپ نے اس وقت دیکھا ہی کیا تھا, آپ نے تو صحیح طریقے سے ریور ایمیزون کو بھی ایکسپلور نہیں کیا. آپ کے کیمرے وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے, اس چھوٹی سی دنیا کو ہی پورا ایکسپلور نہیں کیا. آپ کو کیا پتا سمندروں میں کون کون سی مخلوق ہے. اور جائیے, میرے اوپر نہ جائیے گا کہ جناب میں کہہ رہا ہوں تو میں ہی کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. آج جائیے, آپ کو 4-5 جانور نظر آ جائیں گے, کان باہر ہوں گے, انڈے دیتے ہیں. اب کہاں گئے آپ کے مولا کا قول؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان پر فضیلت قائم نہ کریں. ابھی جائیے آپ کے سامنے, اچھا اس میں کوئی روایت سند ونت تھوڑی ہے, اس کے لیے تو سامنے جانور دیکھنا.
وہ سامنے جانور آ جائے گا آپ کے، ابھی نکلا ہے وہ، اس قسم کا چوہے سے مشابہ ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور اس میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، کان نکلے ہوئے انڈے دے رہا ہے وہ. تو آپ کیا کہیے گا؟ ایسا نہ ہو کہ جب امام کے اس قسم کے فضائل آپ بیان کر رہے ہوں اور کسی منزل پر آ کر وہ اب باتیں کھلنا شروع ہو تو جو امام کے اصل فضائل ہیں ان سے بھی آپ کی قوم پیچھے ہو جائے گی. یہ نہ ہونے دیجیے گا. اسی لیے بالکل وہی فضائل جو امام خود اپنے انداز سے بیان فرما رہے ہیں، جو واقعی لکھنے والے نے لکھے بھی ہیں اور قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مولا سے جب خود کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو مولا نے نہیں کہا کہ جناب میں نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، مولا نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. مولا کہہ سکتے تھے یقیناً، کیا نہیں کیا علی نے، علی علی ہے، بلند ہے، لیکن میرے مولا نے اپنی فضیلت میں جو یہاں فوراً سوال کے بعد جواب دیا، وہ کیا دیا؟ کہا کہ میری بڑی فضیلت یہ ہے، اور آپ نے آیت کی تلاوت کی. یہ ہیں علی کہ فضیلت بیان پوچھ رہا ہے، زبان پر آیت جاری ہو رہی ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ جو کافر تمہارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ تم بھیجے ہوئے نہیں ہو، ان سے کہو کہ اس بھیجے ہونے کی گواہی میں اللہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے. یہ آیت کے علاوہ یہ فضیلت ہے. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں لا شریک نے رسالت کی گواہی میں مجھے شریک کر دیا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. یہ جملہ تھا جہاں رسالت کی گواہی میں مجھے شریک کر لیا. یہ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں پھر کہوں گا، I repeat my words، رسالت کی گواہی میں یعنی کہ کیا؟ آپ اور میں بھی تو گواہی دیتے ہیں، تو کیا ایسی گواہی دے رہے تھے وہ؟ تو پھر بڑی بات کیا ہے؟ اس میں تو آپ اور میں بھی شامل ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کون ہے؟ اس کی گواہی میں اور میری گواہی میں فرق کیا ہے؟ باریک بات ہے نا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. آپ اور میں جو گواہی دیتے ہیں نا، رسول اللہ کو دیکھا آپ نے، پڑھا ہی ہے نا. آپ آئے تھے، آپ نے کہا میں نبی ہوں، اور ان لوگوں نے دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، کلمہ پڑھ. آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ نے تو سنا ہے، آپ تک تو لکھا ہوا آیا ہے، آپ تک رسول اللہ کا قول پہنچا ہے. آپ نے رسول اللہ کے قول کی گواہی دی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے، یہ جو انہوں نے کہا تھا سچ کہا تھا. سمجھ آیا؟ یہ جو کہا تھا یہ سچ کہا تھا. آپ اور میں اس کیٹیگری میں ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا سچ کہا تھا، اللہ نے انہی کو بھیجا ہے. لیکن وہ جو دے رہے ہیں وہ قول کی گواہی نہیں دے رہے، اس لیے کہ جو نزع ہوا ہے وہ نزع یہ ہے کہ سامنے والے نے جو کیس کیا ہے اس کا کیس سمجھو. اس نے کیس ڈالا ہے لست مرسلا، تم بھیجے ہوئے نہیں ہو. تو جو گواہی چاہیے وہ قول کی نہیں چاہیے، بھیجے ہونے کی چاہیے. تو جو بھیجے ہونے کی گواہی دینے والا ہے وہ عینی شاہد ہوگا. وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے انہیں رسالت کے لیے منتخب کیا ہے. درود پڑھ محمد وال. وہ آپ کی عدالت میں کوئی عدالت میں آ کے گواہی دے، جی وہ میرے پردادا تھے نا، تو ان کے دوست رہتے تھے ان کے گلی کے چوتھے مکان کے 5ویں فلور پہ، انہوں نے بتایا تھا. وہ کہے گا نکالو اس کی گواہی کو، ہٹاؤ. یہ کون سی گواہی؟ یہ سنی سنائی گواہیاں ایک طرف. یہاں گواہی چاہیے عینی گواہی، عینی شاہد کی. یعنی کہ جب گواہی دے رہا ہو تو وہ اس منظر کو دیکھ بھی رہا ہو. میں گواہی انا و علی خلق من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے، ایک کو رسالت عطا کی، ایک کو امامت عطا کر رہے ہیں. درود پر محمد و آل محمد. رسالت عطا وہیں پہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں.
قرآن پڑھ رہے ہیں ہم. قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن. یہ جو عندہ علم الکتاب ہے نا، اس سے ملتا ہوا ایک لفظ اور بھی ہے قرآن میں. نمل میں جائیے نظر آ جائے گا کہ اٹھا ایک شخص، اس کے پاس علم من الکتاب تھا. ذرا اس کی پاور تو دیکھیے. اس کی پاور یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں لے کر آؤں گا وہ، اس سے قبل کہ آپ کی پلک میری طرف سے جھپکے. آپ کی پلک میری طرف سے، دیکھیں اپنے اوپر نہیں لے رہے، ادھر سے لے رہے ہیں. قبل ان یرتد الیک، اب ذرا دیکھیے گا، الیک آپ سامنے ہیں، میں یہاں ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ میں اپنی پلک آپ کی طرف سے جھپکاؤں. پلک جھپکتے نہیں، پلک جھپکنے میں تو کیا کیا ہو جاتا ہے. پلک جھپکنے میں نہیں آگا، پلک جھپکنے میں تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا. قبل، اب کتنا قبل ہے نہیں پتا. وہ کتنا قبل ہے میں نہیں پتا، اس کا اطلاق تو کہاں ہو جائے گا. قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ میں آپ کی طرف سے اپنی پلک جھپکاؤں. فلما راہ مستقر، پس دیکھا انہوں نے اپنے سامنے. یہ کون ہے؟ سلیمان. یعنی ابھی اس کا یہ جملہ ختم ہوا ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پس دیکھا انہوں نے اپنے سامنے وہ تخت، اور جیسے ہی دیکھا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. میں نے اتنی بڑی بات بیچ میں کہہ دی، آپ پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ. ذرا پہنچو سمجھو. نہیں پہنچے آگا، نہیں پہنچے، وہ بات ہی نہیں گئی. پھر پڑھیں، پھر سنیں. میں لاؤں گا، منگواؤں گا نہیں کہ گریب کر دی وہاں سے لے کر آ جائے گا. میں لاؤں گا یعنی میں پہلے لانے سے پہلے تو جاؤں گا. تبھی تو لانے کا معاملہ طے ہوگا. لانے کے لیے پہلے جانا ضروری ہے، پھر وہاں سے لانا ضروری ہے، تبھی لانے کا اطلاق ہوگا. کہہ رہا ہے میں لاؤں گا، یہ آ گیا سامنے، اور میں نے تو پلک بھی نہیں جھپکائی آپ کی طرف سے. آپ جملہ کہوں، گویا آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہوں گے، کوئی مجھے وہاں دیکھ رہا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو. آصف بن برخیہ ادھر بھی نظر آ رہے ہوں گے، ادھر بھی نظر آ. اب اگر قرآن میں نے تمہیں آصف بن برخیہ 2 جگہ دکھا دیے ہیں اور تمہیں پریشانی نہ ہو، تو اب اگر 40 مقام پر عندہ علم الکتاب نظر آ جائے تو پریشان نہ ہونا. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی من الکتاب کل کتاب کالا. میں واقعے کی صحت پر تو بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کہ 40 جگہ تھے یا نہیں تھے، سند میں ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں، جو میں بات جہاں سے کر رہا ہوں وہ بات اوپر والے افق سے کر رہا ہوں. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. جب من الکتاب ایک وقت میں 2 جگہ ہو سکتا ہے تو عندہ علم، جہاں علم کتاب موجود ہے، وہ 40 جگہ کیوں نہیں ہو سکتا. درود پر محمد و آل محمد. انہونی بات نہیں، انہونی بات نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. تو بس عزیزو، تو فضیلت میں کیا کہا مجھے، تو بالکل اسی طریقے سے آگا موضوع کو آگے چلائیں. اور وہ یہ کہ جب ائمہ اطہار علیہم السلام بندے سے بات کر رہے ہیں، سامنے والے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیول پہ بات کر رہے ہیں. بات یہاں سے نکلی تھی. اس میں سامنے والے کا لیول جج ہو سکتا ہے، مخاطب کا نہیں، خاطب کا. مخاطب تو وہ ہے، مخاطب کا لیول جج ہو سکتا ہے، خاطب کا نہیں ہو سکتا. خاطب کا لیول جج کرنا ہے، پتہ ہے کیسے کرو گے؟ جب وہ خدا سے بات کر رہا ہو.
تو جب وہ خدا سے بات کرے گا نا تو وہ اپنے لیول پر بات کرے گا، جو اس کا کمال ہوگا وہ وہاں بات کر رہا ہوگا، اور پھر خدا سے، کیونکہ یقیناً ابھی نہیں کہیں گے کہ خدا کے لیول پہ بات کرے گا، اس کا لیول کیا ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کی توحید کہاں ہے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس کو تو کوئی ملائکہ مقرب بھی نہیں سمجھ سکے، اس کو تو رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا عبادت کا حق ہے میں نے وہ عبادت نہیں کی، وہاں تو یہ معاملہ ہے، اس کا جو علم ذات ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو بس اس اعتبار سے جب ائمہ دعائیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں تو ان دعاؤں میں آپ کو نظر آتا ہے ان کا مقام و مرتبہ، کہ ایک بندہ کیسے بات کر رہا ہے اور کس طریقے سے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ بس تو میں عرض کر رہا تھا، یہ تو فٹ نوٹ کا بھی فٹ نوٹ تھا، اب ذرا اور اوپر آئیے، کہ آپ جب زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہاں سے مزور کو دیکھ رہے ہیں، تو پلٹ کر مزور بھی تو زائر کو دیکھ رہا ہوگا، ٹو وے کمیونیکیشن ہے نا بھائی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو اب اس زیارت نامے میں مزور کو دیکھ رہا ہوں اور مزور کی صفات میری زبان پر ہیں، تو کیا مزور نہیں چاہتا کہ خود زائر کی صفات بھی اسی کی زبان پر آ جائیں جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اٹھاتے ہیں اب زیارت اربعین، اور اس میں دیکھتے ہیں ہم مزور کی صفات کہ جو امام علیہ السلام نے خاص ہم میں دیکھنا چاہیے، اور ان کو دیکھنے سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں رکھیں گے، اور پھر ایک ایک کو میں جتنا بیان کر سکا بیان کروں گا، محنت کی ہے انشاءاللہ، ویسے تقریباً میں نے جو نکالی ہیں 14 صفات نکالی ہیں، کیا بات ہے کہ اربعین میں اگر صفات نہیں نکلی تو 14 ہی نکلی، 14 نے 14 صفات دیکھنا چاہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ یقیناً یہ صفات کو اس انداز سے بھی دیکھا جائے گا کہ اگر میں ان کے دشمن کی صفت بیان کر رہا ہوں تو بات یہ طے ہے کہ یہ صفت تو ان کے دشمن کی ہے، یہ تم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے دشمن اس لیے دشمن ہیں کہ ان میں دیکھو یہ صفات ہیں، تو جو دشمن کی صفت ہے تو وہ حقیقی بات ہے کہ وہ اس کی نہیں ہوگی، وہ تو دشمن کی صفت ہے، پلٹ دو تو وہ آپ کی صفت بن جائے گی۔ تو کچھ صفات اس انداز کی ہیں اور کچھ ڈائریکٹلی ایڈریس کی گئی ہیں، مثلا پہلی ہی صفت کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت، پہلی صفت مزور کی زبانی زائر کی پہلی صفت، اور آپ پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بھیجا، مبعوث کیا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ نکال لے اپنے بندے کو گمراہی، نجات دلائیں نادانی و گمراہی کی پریشانی سے۔ آپ آئے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ اپنے بندے کو یعنی مومن کو نکال لیں گمراہی نادانی کی پریشانی سے۔ تو مومن کی صفت کیا قرار پائی؟ نادان نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ صفات زائر کی پہلی صفت یہی آئی کہ نہ نادان ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، امام علیہ السلام کا نادان دوست نہیں ہوتا ہے، ایسا کام نہیں کرتا ہے کہ محبت میں کر رہا ہوں لیکن اس کا نقصان امام کو ہی ہو رہا ہو، ایسے کو نادان دوست کہتے ہیں۔ تو کام وہ کیا جائے گا جس سے امام کو فائدہ ہو رہا ہو، بات وہ کی جائے گی جس سے امامت کو فائدہ ہو رہا ہو۔ اگر بات میں کر رہا ہوں جی میں تو محبت میں کر رہا ہوں، یہ کام میں کر رہا ہوں محبت میں کر رہا ہوں، جی کر رہے ہو محبت میں، لیکن بتاؤ انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ اگر انسٹیٹیوشن کو نقصان ہو رہا ہے تو اس صفت سے دور ہو جاؤ گے کہ پھر تم اصلاً زائر تو نہیں ہوئے، تو مومن نہیں ہوئے۔ تو پھر دوسری صفت آئے، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، وہ جو سامنے آ گئے تھے امام کے، ان کے اندر ایک خاص چیز آ گئی تھی، اور وہ کیا؟ وہ یہ آ گئی تھی کہ ان پر لوگوں نے ظلم کیا جنہیں دنیا نے مغرور کر دیا تھا، یعنی جو سامنے آ گئے تھے وہ دنیا نے انہیں مغرور کر دیا تھا، تو اس لیے وہ اپنے وقت کے امام کے ہی مقابلے پر آ گئے۔ تو جو زائر ہوتا ہے نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے، اسی لیے میرے مولا نے فرمایا، جناب امیر نے، ایھا الدنیا غری غیری، اے دنیا جا
ہمارے غیر کو دھوکہ دے، ہمارے غیر کو دھوکہ دے، نہ ہمیں تو دھوکہ دے سکتی ہے، نہ ہمارے غیر یعنی کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے نہ اس کو تو دھوکہ دے سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے دشمنان ہیں جن کو دنیا نے مغرور کیا ہے۔ ہمارے مومن میں انکساری ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، جیسے وہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں، وہ ملینئرز ہوگا، وہ بلینئرز ہوگا، اس کا مقام و منزلت کہاں ہوگا، لیکن جب وہ عزاداران کو دیکھے گا تو کسی کے پیر دبا رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کی خدمت جوتے اٹھا رہا ہے۔ یہ صفت ہے زائر کی۔ امام دیکھنا چاہتے ہیں، انکساری دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس عزیزوں، دوسری طرف ہمیں نظر آیا، کہا تمہیں پتہ ہے وہ جو سامنے آئے تھے کون تھے؟ یہ کیوں بتا رہے ہیں امام؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم دھوکہ نہ کھانا۔ کہتے ہیں وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْضِ لِلْأَدْنَى وَشَرَا آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَثِ۔ کہتے ہیں وہ جو سامنے آ گئے تھے انہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دی۔ کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا انہوں نے ایک قیمتی شے دی اور اس کے بدلے میں کوئی بیکار سی چیز لے لی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی جانیں بیچ دی انہوں نے۔ امام فرماتے ہیں اس ٹریڈ کے لیے کہ اے لوگوں، تمہارے جانوں کی کم سے کم قیمت جنت ہے، انہیں اس سے کم پر فروخت نہ کرنا۔ تمہاری جان کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نہیں، کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے نیچے خسارہ ہے۔ یہاں سے تو بات بریک ایون پہ آتی ہے۔ فائدہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی جان کی قیمت لگائی ہے اور اس کے بدلے میں جنت نہیں لی ہے، اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ یہ ان کی جان کی قیمت ہے کہ مرضی کو خرید لیا ہے، یہ اپنی جان کو بیچ دیا، مرضی خرید لی۔ اسی لیے کہتے ہیں تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی لگا دو رضی اللہ، دیکھنا یہ ہے علی راضی ہے یا نہیں۔ درود پر محمد و آل محمد۔ راضی اللہ ہے یا نہیں؟ وَشَرَا آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَثِ، اور اپنی آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا کر دیا۔ یہ ان کی صفت تھی۔ تو مومن کی صفت کیا ہوگی؟ مومن اپنی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ کم سے کم قیمت جنت ہے تو جنت سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ جنت کے بھی درجات ہیں تو اس درجے کی بات کرتا ہے جہاں ائمہ ہیں، نہ کہ اس درجے کی جہاں 70 سال کھڑے ہو کر انتظار کروں کہ ایک جھلک دیکھ لوں۔ جنت تو وہ بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، وہ جو ہمارا مومن ہے، جو زائر ہے، یہ میں زیارت اربعین ہی تو پڑھ رہا ہوں، یہ میں کوئی الگ سے تھوڑی کوئی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر کہا کہ کہتے تغطرس وتردى فی ہوا، کہ وہ جو سامنے آ گئے تھے وہ تو بہہ گئے اپنی خواہشات نفس میں۔ تو الٹ دیجئے، ظاہر کون ہوگا؟ وہ اطاعت کرے گا اپنی خواہش نفس کی نہیں، وہ خدا کی اطاعت کرے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ اس کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ امام نے بیان کیا کہ یقیناً سرتپا اطاعت ہی اطاعت ہوتا ہے، اتباع ہی اتباع ہوتا ہے۔ ائمہ کے دشمنوں کی طرح نہیں، بلکہ ائمہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک اور صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت، پانچویں صفت کہ حامل رضائے الہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيِّكَ وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَحَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ، یعنی کہ زائر کی اہم ترین صفت یہ رضائے الہی ہوگی، خوشنودی محمد و آل محمد ہوگی۔ کہتا ہے ان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی انہیں حاصل ہو جاتی ہے، بندگان خدا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو انہی کی صفات میں رنگ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، امام نے بیان فرمائی، کیوں؟ بندگان خدا کے ساتھ ہے تو وہ صفت اس میں ضرور آ جائے گی، جسے آپ کہہ رہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے۔ آپ اگر 5 منٹ عطر کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، جاتے ہیں نا جب کربلا تو مومنین عطر بڑو خریدتے ہیں، تو جب وہ عطر لے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا جو پمپ ہے کیا ہے وہ آپ پر خالی کر دیتا ہے اور پھر دوسرا نکالتا ہے۔ تو آپ چاہے کوئی بھی عطر پسند کریں، 30-40 عطر ادھر ادھر آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں طریقے سے۔ جب گھر پہنچتے ہیں نا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہوں۔ یہ تم 3 منٹ کھڑے ہوئے تھے عطر کی دکان پہ اور تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ میں عطر کی دکان سے آ رہا ہوں۔
آقا 40 سال گزر گئے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبو ولا نہیں آ رہی. سمجھ میں آئی؟ 3 منٹ میں عطر کی خوشبو تو آ گئی، لیکن 40 سال میں ولا کی خوشبو نہیں آ رہی. گڑبڑ کدھر ہے؟ کوئی تو گڑبڑ ہے. وہاں سے تو چھڑکاؤ ہو رہا ہے، ادھر سے ہی کچھ گڑبڑ ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے. ادھر سے تو پورا BDS کے نیچے کھڑے ہوئے ہو، لیکن موبائل کو ایروپلین موڈ پہ لگایا ہوا ہے. ذرا یہ موڈ ہٹا دو تو پھر دیکھو کیا مل رہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مشکل ہے آقا. استغفر. پے کرے صبر اور ہوش مندی ہوتا ہے. مختصر کروں جلدی سے، کہتے ہیں کہ فجاہدہم فیک صابرا محتسبا. پے کرے صبر ہوتا ہے، اس میں پیشنس ہوتا ہے، جلدی باز نہیں کرتا، مشکل حالات میں سفر کو جاری رکھتا ہے، اس کو صابر کہتے ہیں. دوستی اور دشمنی کرتا ہے کیسے؟ جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن. اپنا پرسنل ایجنڈا ہی نہیں ہوتا ہے اس کو. میں اس کا دوستی کروں گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد اور آل محمد کو دوست رکھتا ہے. میں اس سے دشمنی کروں گا کیوں؟ چاہے مجھے بہت فائدہ دے رہا ہے لیکن میرا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد اور آل محمد کا دشمن ہے. گویا جسے سید جعفر صاحب نے بھی اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے دشمن سے ہے دوستی. ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا. اپنی کیا دوستی، اپنی کیا دشمنی. دوستی دشمنی ان سے منسوب ہے. ہم کون ہوتے ہیں دوستی دشمنی کرنے والے؟ ہم تو دیکھتے ہیں میرے مولا کا دوست کون ہے، وہ میرا دوست ہے. میرے مولا کا دشمن کون ہے؟ میرا سگا بھائی بھی اگر مولا کا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے. اور وہ جسے میں ظاہراً پسند نہیں کر رہا لیکن میرے مولا کو بہت چاہتا ہے تو میرا دوست ہے. میں اس سے دوستی کروں گا. بس عزیزو، تو اس انداز سے جہالت سے دور ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جملہ ہے وہ ہے کہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها. یہ وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں. ولم تلبسک من مدلحمات من ثیابها، کہ ان کے نفوس، انہوں نے جاہلیت سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا ہوتا. یہ جاہلیت کون سی جاہلیت ہے معلوم ہے؟ یعنی کہ اس کو آلودگی جسے کہتے ہیں. پتہ چلا ہم نے آلودگی سمجھا تھا وہ توضیح المسائل والی فقط، کہ یہ نجاست، یہ طہارت، یہ چھینٹیں، وہ چھینٹیں، یہ نجاست. نہ، ائمہ کی نظر سے دیکھو تو وہ تو ایک بالکل KG لیول کی طہارت اور نجاست ہے. ذرا اوپر کی طہارت اور نجاست پر آؤ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ اس نجاست سے دور ہوتا ہے. کون سی نجاست ہے؟ جاہلیت سے دور ہوتا ہے. جاہل ہونا، بہت توجہ، اور اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو ایک باریک نقطہ بیان کر دوں. یاد رکھیے گا آغا، جاہل کو، بہت توجہ، جاہل کو عالم بنانا اگرچہ اہم ہے لیکن مشکل نہیں ہے. ائمہ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل کو عالم بنا دیتے ہیں. یہ تو آپ بھی کر لیتے ہیں. آپ کی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، آپ کے مدارس کھلے ہوئے ہیں، اور آپ وہ علم ٹرانسفر کر. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علوم میں نے کہاں سے لیے؟ علماء سے لیے ہے نا. تو علماء نے وہ علوم ٹرانسفر کیے کہ نہیں کیے؟ میں جاہل تھا، مجھے نہیں پتا تھے، جب پڑھا تو پتہ چل گیا. تو یہ کام تو علماء نے بھی کر لیا. ایک غیر معصوم نے یہ کام کر لیا. اب اگر میں اسی کو فقط کمال کہوں تو پھر مولا کا یہ کمال ہوا تو کیا کمال ہوا؟ مولا کا کمال فقط یہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو کوئی کمال ہی نہ ہوا. یہ تو ایک عام عالم دین یہ کام کر لیتے ہیں. تو پھر ان کا کمال کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت توجہ. جب امامت کے مقابلے پر جہل آتا ہے اور پھر یہاں پر وہ اس کے جہل کو دور کرتے ہیں، اور جب واقعتاً جہل دور ہو جاتا ہے تو وہ عالم نہیں بنتا ہے، عاقل بنتا ہے. امام جاہل کو عالم نہیں بناتے، عاقل بنا دیتے ہیں. اسی لیے اصول کافی اٹھاؤ، پہلا چیپٹر کھولو تو نظر آئے گا باب العقل والجہل. وہاں جہل کے مقابلے پر علم کو نہیں رکھا، عقل کو رکھا. جب تم امامت کے انسٹیٹیوشن میں آتے ہو تو وہ جہل ختم کر کے تمہیں فقط عالم بنا کر نہیں چھوڑتے، عاقل بنا کر رہتے ہیں. درود بر محمد و آل. مشکل نقطہ تھا. آخری مجلس ہے، یہ تو سپر سونک میزائل جا رہے ہیں بہت تیزی سے. درود پڑھیے محمد و آل. آخری حملے میں سپر سونک ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا یہ نویں صفت. چلیے قریب چلیں، 14 کی 14 ہو جائیں گی انشاءاللہ. وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ،
مولا اس کے کون ہوتے ہیں؟ ظاہر کے، یعنی کہ جو ظاہر آیا ہے اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے ارکان کون ہیں، رکن کون ہے؟ وہ مولا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ وہ ارکان المسلمین آپ ہی تو ہیں، وہ رکن جو مسلمانوں کے ہیں۔ رکن کہتے ہیں جناب پلر کو، یعنی جس کے اوپر تمام کی تمام عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ گویا میں اپنا دین لے کر آیا ہوں، کھڑا ہوا ہے کس پر؟ آپ ہی پہ تو کھڑا ہوا ہے، کہ اگر آپ ہی نہیں ہوں گے تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے ہی بھٹک جاؤں گا۔ تو ارکان المسلمین سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد کہا ظاہر کی حقیقی پناہ گاہ و معقل المومنین۔ معقل کسے کہتے ہیں؟ پناہ گاہ، مومن کی پناہ گاہ ہیں۔ جیسے کہ کوئی قلعہ ہوتا ہے، اس میں جان محفوظ ہوتی ہے، تو ائمہ کون ہیں؟ وہاں آپ کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظاہر کی صفات میں صفت یہ قرار پائی، اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ امامت کی انسٹیٹیوشن سے ہٹتا نہیں ہے وہ۔ دوسری آخری صفت میں 11ویں صفت میں بیان ہوا، متفرق ہیں، میں جلدی سے بیان کر دوں کہ وہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، حجت زمان شناس ہوتا ہے، امام شناس ہوتا ہے۔ امام کے بارے میں علم نہیں رکھتا، امام شناسی رکھتا ہے۔ بہت توجہ، دیندار نہیں ہوتا، دین شناس ہوتا ہے۔ دیندار نہیں ہوتا، سمجھیے، دین شناس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ دین کے نام پہ دھوکہ کھا لیتا ہے۔ جو دین شناس ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ صفین میں چلیے، جو دیندار تھے نیزوں پر قرآن کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ جو خشک تقدس رکھتے تھے وہ دھوکہ کھا گئے، لیکن جو دین شناس تھے علی کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھال ہے، یہ چھال ہے، قرآن تو یہی ہے، بولتا قرآن تو یہی ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو اسکرپٹ ہے، قرآن کہاں ہے؟ قرآن تو یہ ہے۔ اسی لیے آپ نے بھی مجھ سے جنگ کر رہے ہو، جو قول تم کہہ رہے ہو قول تو اچھا ہے، لیکن جس سینے سے نکل رہا ہے وہ بڑا خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کون؟ خوارج کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو عزیزوں اس انداز سے بات کو ذرا آگے بڑھائیں جلدی سے، کہ وہ دین شناس ہوتا ہے۔ آج بھی ذرا خیال رکھیے گا، کبھی اس زمانے میں بات ذرا باریک ہے، ایک صاحب مجھے پک اینڈ ڈراپ دے رہے تھے تو راستے میں بات ہو رہی تھی، کہا آج کے معاملات مومنین بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ آج اگر قرآن کو کوئی نیزے پہ بلند کرے تو وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے، ائمہ کے ساتھ رہیں گے۔ تو جواب ہمارا سمپل تھا، میاں اپنے دور کے قرآن کو سمجھو، اس نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تھا نا، وہاں قرآن اٹھانے سے کام چل گیا۔ تمہارے درمیان جب نیزے پہ اٹھائے گا تو قرآن کو تھوڑا اٹھائے گا، تمہارے درمیان جب اٹھایا جائے گا تو کوئی ایسی چیز کو اٹھایا جائے گا جس پہ تم سامنے آ جاؤ گے، یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کو سامنے لے کر آئے گا۔ بہت توجہ، وہ ایسے مسئلے بیچ میں لے کر آئے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، تم اسی میں پڑتے رہ جاؤ گے، پھوٹ پڑ جائے گی، دشمن یہی چاہتا ہوگا۔ وہ ایسے نازک مسئلے تمہارے درمیان رکھ دے گا آزاداری کے عنوان سے، وہ کہے گا یہ کرنا چاہیے، وہ کہے گا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں مومن لڑنا شروع ہو جائیں گے، اسرائیل دیکھ کر تالیاں بجا رہا ہوگا۔ آج کا نیزہ سمجھو، آج کی چیزیں سمجھو، تو بس کیسے پہچانے کہ آج کے نیزے پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ ہر وہ شے جو دو مومنین کے درمیان میں تفرقہ ڈال دے، سمجھ جانا اسرائیل کے نیزے پہ چڑھا ہوا قرآن ہے۔ یہ اس جملے کو سمجھنا۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی تمہیں بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہو، آج کے دور میں کوئی مسئلہ سامنے رکھ دیا جس مسئلے کے اوپر بحث کر کے ایک آدمی ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا چاہتے ہوں، سمجھ جانا یہ میرے آج کا نیزہ ہے اور اس کے اوپر یہ چیز چڑھی ہوئی ہے۔ نتیجہ کیوں ہے جو برآمد ہوا ہے وہ ہے جو اسرائیل کو چاہیے، نتیجہ وہ ہے جو کہ دشمن کو چاہیے۔ امام علیہ السلام کو اتحاد چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ چاہیے۔ اور آج دیکھیے الحمدللہ جو آپ کے مکتب کے نہیں بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ آپ کی ہی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے مولا علی کے اس قول کو سمجھ لیا ہے کہ مظلوم کے حامی رہنا، ظالم کے مخالف رہنا۔ آج دنیا میں جو مظلوم کا حامی ہے، ظالم کا مخالف ہے، وہ یقیناً دیکھیے اسی سے وہ سب سے زیادہ خائف ہے، اسی کے اوپر بم گر رہے ہیں، اسی کے اوپر، باقی تو اس کی فرینڈشپ ہے۔ آگے چلیے، کہا قلبی پیوستگی ہوتی ہے، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع۔ بہت بڑا جملہ ہے آقا، قلبی لقلبکم سلم۔ میرے ایک ہمسر ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا
کہ استاد یہ بتائیے کہ یہ جملہ میں کہتا ہوں مجھ سے میں کہا نہیں جاتا، جب میں زیارت پڑھتا ہوں تو یہ نکال دیتا ہوں، تو میں صحیح کرتا ہوں کہ میرا قلب آپ کے قلب سے جڑ گیا ہے. میں امام حسین سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا قلب میرے قلب سے جڑ گیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. تو جواب میں کیا جواب دیا انہوں نے بھی کہ دیکھیے حقیقت تو واقعی یہی ہے، یہ کہاں وہ اور کہاں ہم. یہ بہت بڑا جملہ ہے، لیکن چونکہ خود امام نے ہی کہا ہے کہ یہ کہو تو زیارت کے عنوان سے ادا تو ضرور کرو، لیکن اس کا معنی دل میں یہ کرو اے پروردگار میرے قلب کو میرے امام زمان کے قلب سے جوڑ دے. اس کو اپنے اندر تصور یہ کرو کہ میرے قلب کو میرے امام زمان سے اور ائمہ سے جوڑ دے، کم از کم اپنے اندر یہ خواہش تو پیدا کرو. بس حقیقی نصرت کرتا ہے. امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں نصرتی لکم معدۃ حتی یعظم اللہ لکم فمعکم معکم لا مع عدوکم. یہ آپ نے کہا ظاہر کی صفت ہوتی ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ ان کے دشمن کے ساتھ. پوری زیارت میں ایک مقام ہے جہاں پر یہ دو ورڈز بیک ٹو بیک ریپیٹ ہوئے ہیں، فمعکم معکم لا مع عدوکم. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے دشمن کے ساتھ؟ یعنی میرا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کو نقصان ہو. میں آپ کے ساتھ ہوں یعنی میرا ہر کام وہ ہوگا جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو. پس عزیزو یہ جو آخری صفت میں نے بیان کی ہے اس کو کہتے ہیں نصرت، اسے کہتے ہیں ناصر، اسے کہتے ہیں مدد. یعنی اپنے قول سے اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں امام کے ساتھ ہوں. اسی لیے امام نے جب کربلا پہنچے تھے تو عہد لیا تھا. کس سے؟ بنی اسد سے. جب خریدی ہے زمین اور ان کو بلایا ہے وہاں کے آس پاس کے لوگوں کو، کہا عہد لیا. کیا عہد لیا تھا؟ کہا دیکھو یہ زمین ہم نے جو تم سے لی ہے یہ ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. خدا تمہیں کربلا لے کر جائے، خدا تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم کی مہمانی کو، شرف کو تمہارے قبول کرے. اللہ تعالیٰ میزبان بنائے امام زمان کو اور امام حسین علیہ السلام کو تمہارا میزبان قرار دے. کہا دیکھو یہ زمین ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، 3 شرائط پر واپس کر رہے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین پر کھیتی باڑی نہیں کرنا، ہل نہیں چلانا. کیوں؟ قبروں کو زندہ رکھنا ہوگا نا، مزار بنانے ہوں گے، ایکسٹینشن ہوگی. امام کی نظر کب جا رہی ہے کہ یہاں کروڑوں زائرین آنے والے ہیں. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھیتی باڑی نہیں کرنا، کربلا کو تمہیں دے رہے ہیں. اور دیکھو ہمارے جو زائر یہاں آئیں گے 3 دن تم انہیں مہمان بنانا، 3 دن انہیں کھانا کھلانا. اللہ اکبر. میرے جو ملنے زائر جو یہاں صفات زائر سننے والوں، تمہارے لیے امام نے ضیافت کا انتظام کیا. کہا 3 دن انہیں مہمان رکھنا. اور تیسری نصیحت ایک اور بھی ہے، وہ کہ کل جب ہم شہید ہو جائیں گے نا تو ہمیں سپرد خاک کر دینا. اور جب یہ کہہ چکے تو کہا اچھا تم جا رہے ہو نا اپنی عورتوں کو بھیج دو. اور یہ ہے امام کی مظلومیت. عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل تمہارے مرد اگر ڈر کر گھر میں رہ جائیں، آل رسول کی غربت کو دیکھو، اگر ایسا ہو جائے تو تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا. جب یہ عہد لے لیا جانے لگی، کہاں اپنے بچوں کو بھیج دینا. یہ ہے غربت حسینی کہ کل ہے بچوں، کل تمہارے والدین اگر حکومت سے خوف کھا کر گھر میں رہ جائیں، تم تو بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آ جانا. ہمیں معلوم ہے تم دفن نہیں کر سکو گے. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے خاک اٹھانا اور ہمارے بدنوں پر ڈالنا، خاک اٹھانا ہمارے بدن پہ ڈال دینا. اللہ اکبر. عزیزو یہ غربت حسینی ہے. بس عزیزو یہاں پر اگر رک چکے ہیں تو کل جہاں سے میں نے مصائب کو چھوڑا تھا اور اس جملے کو کل کے جملے سے اگر میں ملا دوں کہ سید سجاد اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے اور عجیب انداز سے دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا نے تو بچوں سے بھی عہد لے لیا تھا کہ اگر دفن نہ کر سکتے ہو تو کم از کم ایک مٹھی خاک ہی ہمارے بدنوں پہ ڈال دینا. تو مولا یہی کام کر لیتے کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہی ڈال دیتے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے مولا کی کیا کیفیت تھی. جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں، جس کے گردن میں طوق خاردار ہو، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، تو وہ ایک خاک بھی اٹھائے تو کیسے اٹھائے. یہ میرے مولا کی مجبوری دیکھو. اللہ اکبر. میرا مولا کربلا میں بے کس، اس انداز سے سمجھیے گا، بے کس ضرور ہے، بے بس نہیں ہے.
لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، امام کو اختیار موجود ہے۔ بس عزیزوں اس انداز سے ان ملائین نے بیبیوں کو ناقے پہ سوار کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کس انداز سے بیویوں نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو اس انداز سے چھوڑا ہوگا عزیزو۔ کوفے کا سفر ہے اس اعتبار سے، جہاں کوفہ پہنچے ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد بی بی زینب سے سوال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علی کی بیوی، علی کی بیٹیوں کا امتحان دیکھیے۔ ابن زیاد ملعون بی بی زینب کی طرف اشارے کر کے سوال کر رہا ہے۔ میں کہوں گا یہی ان کی بے حرمتی ہے۔ ان کی بے پردگی کے لیے چادر لوٹنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مجمع عام میں کوئی انہیں زینب بنت علی کہہ کر مخاطب کر لے، بی بی کی یہیں سے بے حرمتی اور بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یہ تو سوال کر رہا، کیا کیا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ؟ کیسا دیکھا تم نے اپنے اللہ کو کربلا میں؟ جواب سنیے، ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے سوائے حسن و جمال کے کربلا میں کچھ نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ کیوں اللہ نے علی کو قتل نہیں کیا؟ کہا نہیں، وہ میرا بڑا بھائی تھا جسے تیرے سپاہیوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر عزیزوں، اس انداز سے کوفہ کے دربار کا حال میں آپ کو سنا رہا ہوں، مختصر کروں گا۔ زندان بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس زندان میں جب پہنچے ہیں نا، اب ایک جملہ کہوں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ 4 سالہ بچی کا تصور کرو، سکینہ نے پہلی مرتبہ زندان دیکھا ہے۔ آج اللہ اکبر، یہ جو 11 محرم سمجھ رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 محرم ہے، ایک میں 11، جبکہ دوسرا قول زیادہ معتبر ہے۔ گویا یہ تاریخ وہ تاریخ تھی جب سکینہ نے زندان دیکھا ہے۔ 4 سالہ بچی کو کیا معلوم زندان کیسے ہوتے ہیں؟ آج پتہ چلا زندان کسے کہتے ہیں۔ پس عزیزوں، اس زندان میں بچی رو رہی ہے، روتے روتے خواب دیکھ رہی۔ کیا خواب دیکھ رہی؟ خواب یہ دیکھ رہی ہے، زندان کا خواب ہے بچی کا، کہ صحرا ہے، کچھ سواریاں ہیں جو کسی طرف جا رہی ہیں، اور کہاں جا رہی ہیں؟ کچھ مرد ہیں، کچھ خواتین ہیں۔ جو مرد ہیں ان میں کون کون دکھ رہا ہے؟ آدم دکھ رہے ہیں، نوح دکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، عیسیٰ دکھ رہے ہیں، موسیٰ دکھ رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہیں کہ جنہیں یہ لوگ سہارا دیے ہوئے ہیں؟ کبھی دائیں گر رہے ہیں، کبھی بائیں گر رہے ہیں۔ کہا غور سے دیکھیے، یہ آپ کے جد رسول اللہ، یہ لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ یہ خواتین کون ہیں؟ کہا حوا ہے، سارہ ہیں، مریم ہیں، خدیجہ ہیں۔ یہ کون بی بی ہے جسے سہارا دیا ہوا؟ ارے آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ۔ ارے بچی نے اپنی دادی کا نام سنا۔ بچیاں دادی سے ویسے ہی بہت قریب ہوتی ہیں نا۔ بچی دوڑتی ہوئی دادی کے پاس گئی، دادی دادی، ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں قتل کیا، ہمیں اسیر کیا، ہماری چادریں لوٹ لی، انہوں نے ہمیں ناقے پہ سوار کیا، دادی انہوں نے ہمیں زندان میں قید کیا۔ سکینہ نے ایک سانس میں سارے مظالم بتانا شروع کر دیے۔ بس یہ مظالم بیان کر رہی، بی بی زہرا نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ بس سکینہ، تم نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا۔ اپنی چادر میں سے کرتے کو نکالا، خون آلود کرتے کو سامنے کر دیا ہے سکینہ، یہ تمہارے بابا کا کرتا ہے۔ گویا بیان کر رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے، اسی لیے تو عزادار بن کر جا رہے۔ عزادارو، خود پر فخر کرو۔ جب تم مولا کی عزاداری کر رہے ہو، بتاؤ عزاداروں میں کس کس کا نام شامل ہے؟ جب عزاداروں کی فہرست بنے گی تو کس کے نام عزاداروں میں موجود ہوں گے؟ زیادہ دور نہ جائیے، فرش پر ہی نگاہ کر لیجئے، تمہارے وقت کا امام بھی عزادار ہے، نہ فقط عزادار ہے بلکہ وارث عزا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرے عزادار آئے ہوئے، میرے مولا کو رونے کے لیے۔ پس عزیزو، بچی کی آنکھ کھل گئی، یہ خواب بی بی زینب کو بیان کیا۔ ارے زندان میں کوہرام مچ گیا۔ پس عزیزو، یہ دن گزر رہا ہے۔ اب یہاں کا احوال سنیے۔ بنی اسد کی عورتوں نے
جب پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں تو یہ منظر دیکھا کربلا کا کیا منظر ہے. اللہ اکبر, بکھرے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. بس عزیزو خاک ہے جو ان کے بدنوں پر آ رہی. ارے واپس لوٹ کر اپنے مردوں سے کہا اگر تم لوگ گھروں سے نہیں نکلو گے ہم فرزند زہرا دفن کرنے کے لیے. ادھر سے بنی اسد کے لوگوں کو غیرت آئی, انہوں نے کدال اور پھوڑے اٹھائے اور یہاں سے چلے امام حسین کو دفن کرنے. خدا تمہیں عاشور کے دن لے جائے کربلا, وہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھنا. آج بھی وہ قبیلہ دوڑتا ہوا آتا ہے, ہاتھوں میں کدال لیے, مولا آپ سے وعدہ کیا. ان کی نسلیں اس وعدے کو نبھاتی ہیں. عزیزوں پہنچے, اب پہنچ تو گئے میدان میں. لیکن میدان میں پہنچ کر عجیب مشکل میں پڑ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی لاش کس کی لاش ہے. سر تو ملائن کاٹ کر لے گئے ہیں. آل رسول کون ہے, انصار کون ہے, کون ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہاں لیکن ایک لاشا ایسا ہے دور سے پہچان میں آ رہا کہ یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے, اس لیے کہ پتھروں میں گھرا ہوا لاشا وہی نظر آ رہا. اس کا مطلب ہے جس کے پاس ہتھیار ختم ہو گئے تھے وہ پتھروں سے اجر رسالت ادا کر رہا. بس عزیزو یہ لوگ سامنے آئے, ایک پامال لاشا نظر آ رہا. انہوں نے اس لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی. کہتے ہیں یہ 10 لوگ تھے, اس لاشے کو اٹھا رہے, لاشا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. یہ اور پریشان ہو گئے, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگارا ہماری مدد فرما. ابھی دعا کر ہی رہے ہیں, کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا. اللہ اکبر, جیسے ہی قریب آئے اترتے ساتھ ہی اپنا تعارف نہیں کرایا. کہتے ہیں اس لاش کو اس طرف کر دو, ان لاشوں کو اس طرف کر دو, یہ 17 لاشیں اس طرف کر دو, باقی لاشیں ایک طرف کر دو. اس کے بعد کہا 2 قبریں کھودو. اس ایک قبر کے اندر 17 کو لٹایا, باقی کی قبر میں سب کو ایک انداز سے لٹایا. ایک لاش کو الگ کر لیا اور اس کے بعد اس لاش کی طرف بڑھے جو ان 10 لوگوں سے نہیں اٹھ رہی. جب اس کی طرف جانے لگے تو بنی اسد نے کہا عجیب واقعہ ہوا تھا, ابھی ہم 10 لوگ تھے, ہم نے اٹھانے کی کوشش کی, یہ لاش نہیں اٹھ رہی. امام نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ وہیں رک جاؤ, انہیں دفن کرنے کے لیے کچھ اور لوگ آئے ہوئے ہیں. دفن شودا ہے نا, قبر کو دی. اللہ اکبر. لیکن میرے مولا کا لاشا اتنا خستہ ہے, میرے مولا نے سید سجاد نے بنی اسد سے کہا ہے بنی اسد اگر کوئی چٹائی ہو تو دے دو تاکہ میں اپنے بابا کو قبر میں اتار سکوں. ارے اتنا, آج روزہ بنا ہوا ہے, آج سونے کا گنبد ہے, آج جب اندر جاؤ گے تو تمہیں سونے کی زری نظر آئے گی. لیکن ذرا خیال کرنا, زیارت اپنی جگہ کرتے رہنا, لیکن یہ تصور کر لینا کہ اس کے اندر جو قبر ہے اس میں جو لاشا ہے وہ بہت خستہ, جوڑ الگ ہو گیا. ارے کوئی لباس لوٹ کر لے گیا, کوئی ڈھال لوٹ کر لے گیا, کوئی تلوار لے گیا. ایک ملعون بجدل نے انگوٹھی کیا اتارنا چاہیے, جب نہیں اتری تو انگلی کو ہی کاٹ کر لے گیا. پھر کہتے ہو روتے کیوں ہیں, تمہیں کیا معلوم کیا ہوا. زہرا کا لاڈلا کربلا میں اس طریقے سے پامال ہو رہا. اللہ اکبر, انگلی ہی کو کاٹ کر لے گیا. عزیزو لاشا بڑا خستہ ہے. میرے مولا نے اپنے بابا کو آہستہ سے اٹھایا, ارے قبر میں لٹایا, قبر کے ساتھ ایک اور قبر کو کھودا, اپنے بھائی علی اکبر کو بابا کے پائیں دفن کیا, اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو امام کے سینے پر ہی.
اللہ اکبر۔ عزیزوں تدفین مکمل ہو گئی، شہداء کی تدفین ہو گئی۔ یہ تدفین، اب بنی اسد بھی پریشان تھے، یقیناً مغرب بھی ہونے والی تھی۔ کہا بس اب ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا تعارف تو کرا دیجئے۔ آپ نے کہا رکو رکو، ابھی ایک لاشا باقی ہے ابھی ایک لاش باقی ہے۔ کہا وہ لاش کہاں ہے؟ کہا چلو میرے ساتھ فرات پر چلو، نہر کنارے چلو۔ جب نہر کنارے گئے تو ایک لاش سامنے آئی۔ اب بنی اسد نے جو دیکھا، وفا کا شہنشاہ وفا کو نبھاتے ہوئے کس انداز میں پڑا ہے۔ میرے مولا نے یہاں پر بھی ایک چٹائی مانگ لی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب اپنے چچا کو اٹھانا چاہتے تھے، ایک حصے کو اٹھا رہے تھے، دوسرا گر رہا تھا، دوسرے کو اٹھاتے پہلا گر جاتا۔ اس انداز سے لاش کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک قبر کھودی جو انداز اس انداز کا رہا، جو روایتی انداز سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے دیکھا جب پہلے ظاہر گئے ہیں نا، پوچھنے والے نے امام سے پوچھ لیا تھا کہ ہم نے قبر کی زیارت کی ہے، وہ قبر اتنی طویل نہیں ہے جو ہم نے سن رکھا ہے کہ غازی کا قد بہت طویل تھا۔ میرے مولا نے رو کر جواب دیا، ہمارے چچا کا لاشا تلواروں کی ضربوں سے کچھ اس انداز کا ہو گیا کہ کسی طویل قبر کی ضرورت نہ پڑ سکی، اسی میں غازی کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر عزیزوں، بس یہاں سے میرا مولا رخصت ہوا۔ ایک کام اور کیا، وہ میں نے بیان کرنا ہے درمیان میں۔ امام حسین کی قبر کے اوپر ہاتھ سے ایک تحریر لکھ کر گئے ہیں۔ وہ تحریر اصل میں فقط تحریر نہیں ہے، بہن کے پوچھے گئے سوال کا جواب ہے۔ جب بہن نے بابا کے گھوڑے سے سوال کیا تھا، یا جواد العبی حل سقیا ابی او قتلوا تشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے بتلا، میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ہی قتل کر دیا؟ اللہ اکبر۔ ہاں سکینہ، آپ کے سوال کا جواب سید سجاد کربلا میں لکھ کے دے رہے۔ ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ تشانا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جنہیں پیاسا ذبح کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگار فرش عزا پر جہاں جہاں تک یہ آوازیں بلند ہیں، پروردگارا ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے شکستہ پہلو کا، تجھے واسطہ بی بی زہرا کے حق کا، تجھے واسطہ سکینہ کی پیاس کا، تجھے واسطہ ان رخساروں کا جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ اے پروردگار ہمیں امام کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو عزاداران رخصت ہو گئے دنیا سے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ و نصیب فرما۔ اے پروردگار جن کی گودیں خالی ہیں، انہیں علی اصغر کے طفائل
ان کے توسط سے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا، ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما. پروردگار ان ایام اعزاء میں ہم سے جو خدمت ہو سکی ہم نے کی. پروردگار ہم نے وہ مہمانی کا، میزبانی کا حق تو ادا نہ کیا. اس عزا خانے میں کون کون سی ہستیاں آئی، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما. پروردگارا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اور ایک دعا جو ہر مومن کے دل کی دعا ہے، ہر مومن کے دل کی دعا ہے، پروردگارا ان آنسوؤں کو یہ مقام عنایت فرما کہ یہ بی بی زہرا کے رومال میں جگہ پا سکے. پروردگارا ہمارے نامہ اعمال میں ان آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما. اسے اس انداز کا آنسو قرار دے جیسا میرا مولا دیکھنا چاہتا. پروردگار اسے اسی مچھر کے پر کے برابر والا آنسو بنا. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام، جس نے بھی اس عزاداری کے اندر اپنا حصہ ڈالا اس کی توفیقات میں بھرپور اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ مومنین کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. پروردگار آپس میں اتفاق اور اتحاد کی، اتفاق و اتحاد اور محبت کی فضا کو برقرار فرما، محبت ایجاد فرما. پروردگار باہمی رنجشوں کو ختم فرما. پروردگار ہمیں ایسا شیعہ بنا دے جیسا علی ہمیں دیکھنا چاہتے. پروردگارا امام زمان علیہ السلام بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے. ہمیں ان کے اوان اور انصار میں سے قرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. تمہارے اشکوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں